اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ رمضان المبارک اور اس میں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے چند کلمات مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان خداوند متعال کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، قد اقبل الیکم شہر، کہ جس کی راتیں باقی ایام اور مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، جس کی ایام باقی مہینوں کے ایام سے افضل ہے، جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ تو یہ ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو خدا کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے۔ خدا انسان کو اس مہینے میں اپنی مہمانی، خاص مہمانی کے لیے بلاتا ہے۔ تو خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھے اور اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کرے۔ اور اس مہینے کی جو مہم ترین عظمت اور فضیلت ہے وہ ہے شب قدر۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں جو ہر روز کی نماز کے بعد ماہ رمضان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، جس میں ایک جملہ یہ آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور اس بات کو قرآن مجید میں بہت ہی اہمیت کے ساتھ خداوند متعال نے بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ماہ رمضان میں جو قرآن کو نازل کیا گیا تو نزول قرآن کی جو رات ہے وہ رات خدا نے اس کو مبارک قرار دیا، بابرکت رات قرار دیا۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جسے سورہ قدر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مخصوص ہے نزول قرآن کے ساتھ۔ اور اس سورے میں خدا نے اس شب قدر کی اہمیت کو اور ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر کی جو رات ہے جس میں قرآن کو نازل کیا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے انسان عبادت کرے، اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، اچھے اعمال کرے، لیکن اس ایک رات میں انسان جو عمل کرے وہ عمل ان 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو لہٰذا اس شب قدر کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر انسان اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کی قدر کو جانے، تو یہ انسان کی سعادت اور خوش بختی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور انسان جو کہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ ایک ایسا موقع آئے کہ خدا کو راضی کر سکے، تو وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ بہترین رات ہے، شب قدر کی جو رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکے اور اس میں جو بتائے گئے اعمال ہیں ان اعمال کو بجا لائے،
تو خداوند متعال امید ہے کہ انسان کے گناہوں کو بخش دے، اور خدا تو بلاتا ہے انسان کو کہ ہے کوئی جو آئے میں اسے بخشوں، ہے کوئی جو نیاز مند محتاج کہ جو میں اس کی محتاجی کو دور کروں۔ تو لہٰذا شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ رات ہے کہ جس میں خدا کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے، اور خدا کی رحمت کے مستحق لوگ جو اس رات میں آ کر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ اعمال کے جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے، ان اعمال کو بجا لانے سے انسان غفلت کے ان اندھیروں سے نکل آتا ہے اور توجہ کی حالت انسان کے اندر آ جاتی ہے، اور یہی توجہ کہ انسان خدا کو اپنے آپ کو خدا کے حاضر سمجھے اور خدا کو اپنی زندگی میں حاضر و ناظر سمجھے، یہ توجہ جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو یہی سبب بنتا ہے کہ انسان کے گناہ بخشے جائیں، انسان سعادت مند ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس شب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس رات میں شب قدر میں بہترین اعمال انجام دینے چاہیے، اور اسی طرح وہ اعمال کے جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، مومنین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس شب میں سعادت مند بنائے گا، اور اس شب کے صدقے میں، اس لیلۃ القدر کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت کے لیے بخشش کا زمینہ ہمارے لیے ہموار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔